الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات باہر تشریف لائے تو اچانک ابو بکر اور عمر تھے۔ فرمایا اس گھڑی تم دونوں کو اپنے گھروں سے کس چیز نے نکالا؟ عرض کیا بھوک نے۔ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے بھی اس نے نکالا جس نے تم کو نکالا، اٹھو۔ چنانچہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ایک انصاری صاحب کے ہاں گئے تو وہ گھر میں نہ تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو ان کی بیوی نے دیکھا تو بولی خوش آمدید اہلاً۔ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں کہاں ہیں؟ بولی ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں انصاری صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، بولے اللہ کا شکر ہے، آج مجھ سے بہتر مہمانوں والا کوئی نہیں۔ پھر وہ چلے تو ان کی خدمت میں ایک بڑا خوشہ لائے جس میں کچھ کچے خشک اور کچھ تر کھجوریں تھیں۔ عرض کیا اسے نوش فرمائیے، اور چھری لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی سے الگ رہنا۔ پھر انہوں نے ان حضرات کے لیے بکری ذبح کی۔ ان صاحبوں نے بکری اور اس خوشہ سے کھایا، پانی پیا۔ پھر جب شکم پر ہو گئے اور پانی سے سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر اور جناب عمر سے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، پھر تم واپس نہ ہوئے حتیٰ کہ تم کو یہ نعمتیں مل گئیں۔ مسلم۔ اور حضرت ابو مسعود کی حدیث کان رجل من الانصار باب الولیمہ میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وقت دوپہر تھا۔ ان حضرات کا اس وقت اپنے گھروں سے نکل پڑنا نہ تو کسی کچھ سے کچھ مانگنے کے لیے تھا، نہ کہیں دعوت میں جانے کے لیے تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ سخت بھوک لگی تھی اور بھوک میں عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ایسی حالت میں عبادت کرنا ایسے ہی ممنوع ہے جیسے پیشاب یا پخانہ کی سخت حاجت میں عبادت مکروہ ہے۔ اس لیے یہ حضرات اپنی عبادت کے نوافل ترک کر کے دل بہلانے باہر آئے تو حضور کریم علیہ السلام بھی باہر تشریف لائے۔ پھر یعنی ہم بھی اس وقت اسی وجہ سے باہر تشریف لائے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تکلیف کو کسی پر ظاہر کرنا جبکہ ناشکری یا گھبراہٹ یا بے صبری کے لیے نہ ہو درست ہے، جائز ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھوک کی شکایت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اولاد ماں باپ سے بھوک کی شکایت کرتی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان بزرگوں کی تسکین اور صبر کے لیے ہے
یعنی دیکھو ہم بھی بھوک سے ہی باہر آئے ہیں، مگر صبر بھی ہے۔ خیال رہے کہ ان حضرات کا اس موقع پر کمانے کے لیے نہ جانا حتیٰ کہ بھوک نے پریشان کر دیا، دینی کام میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے تھا جو کمائی سے زیادہ اہم تھا، ورنہ وہ دونوں حضرات معاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے آپ حضرات صحابہ یعنی وہ بس شکم پر ہو جایا کرتے تھے، ان کی بھوک جاتی رہتی تھی، جیسے قحط کے زمانہ میں مصری لوگ جمال یوسفی کو دیکھ کر شکم پر ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو خوش نصیب صحابی ہیں یہ حضرت مالک بن تیہان ہیں، کنیت ابو الحشیم ہے، انصاری ہیں، جو بڑے وسیع باغ کے مالک تھے، بڑے وسیع باغ کے مالک تھے، بہت ساری بکریوں کے مالک تھے۔ چونکہ اس مہمانی میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اصل تھے تو یہ دونوں حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھے۔ عرب مہمان کو دیکھ کر یہ الفاظ بولتے ہیں، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، یعنی جیسے انگریزی میں ویلکم بولتے ہیں یا فارسی میں خوش آمدید بولتے ہیں، وہاں عربی میں اہلاً سہلاً بولتے ہیں۔ تو یعنی جب دیکھا کہ بی بی آئی ہیں ان کی بیگم، تو حضرت مالک ابن تیہان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے خاوند کہاں ہیں؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے دوست یا خادم کے گھر خود مہمان بن کر جانا بھی درست ہے، تو مہمان کے لیے صاحب خانہ کا بلانا ضروری نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مالک مکان گھر میں نہ ہو تو اس کے بال بچوں کے پاس انتظار کرنے کے لیے بات چیت کرنا درست ہے، جبکہ ضرورت ہو تو بغیر خلوت کے ہو تو اس کی زوجہ سے بھی پوچھ لینا درست ہے۔ یعنی ہمارے باغ میں پانی ہے مگر وہ کھاری ہے، تو باغ سے کچھ فاصلہ پر میٹھے پانی کا کنواں ہے، وہاں سے میرے خاوند بی بی نے جواب دیا کہ میٹھا پانی ہمارے لیے لینے گئے ہیں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ مالک بن تیہان یعنی صاحب باغ تشریف لے آئے، پانی کا برتن رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ گئے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، یعنی آج معراج کے دولہا، عرش کے دولہا میرے گھر تشریف لائے ہیں، مجھ پہ کرم ہو گیا ہے اور میرا باغ رشک خلد برین بلکہ رشک عرش برین ہے۔ فوراً چادر بچھائی، بڑا سا خوشہ کھجور کا لائے حاضر کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نرم یعنی رطب کھجوریں ہی پوچھا کیوں نہیں لائے، تو عرض کیا میں ہر قسم کی جناب کے لیے کھجوریں حاضر کر دی ہیں تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ نوش فرمائیں۔ چنانچہ چھری پھر اٹھائی تو بکری ذبح کرنے کے گئے۔ بکری ذبح کرنے کے لیے جب جانے لگے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی، یعنی جو ابھی دودھ دیتی ہے یا جو حاملہ ہے اس کو ذبح نہیں کرنا، دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا کہ وہ دودھ دیتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے یا تمہیں بھی دودھ وہ دیتی ہے۔ تو اس کی پھر بہت ساری آگے وضاحت ہے۔ جب شکم پر ہو چکے، چونکہ وقت کم رہ گیا میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکریہ کلمات ادا کیے اور حضرت بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں بھوک نے ستایا، تم باہر آئے اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شکم کو پر کر دیا تم گھر نہیں لوٹے، تو قیامت والے دن ان نعمتوں سے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال جواب نہیں، کسی نعمت کا کوئی جو ہے سوال جواب نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔